أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. صدق اللہ العظیم. وَاذْكُرُوا اللہ، اور ذکر کرو تم اللہ تعالیٰ کا، فی ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں. فمن تعجل، پس جس شخص نے جلدی کی، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا اسم علیہ، پس اس پر ہرگز گناہ نہیں ہے. ومن تأخر، اور تاخیر کی جس شخص نے، فلا اسم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لمن اتقى، اس شخص کے لیے جو ڈر گیا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من یعجبک، وہ بھی ہے تعجب میں ڈالتی ہے تجھے، قولہ، اس کی بات، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے. وہو الد الخصام، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے. وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب پیٹھ پھیرتا ہے، سعیٰ فی الارض، کوشش کرتا ہے زمین میں، لیفسد فیہا، تاکہ زمین میں فساد مچائے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور تاکہ ہلاک کر دے کھیتی کو. والنسل، اور جانوروں کی نسل کو. واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس کو کہا جاتا ہے کہ ڈر اللہ تعالیٰ سے، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، ابھارتی ہے غیرت اس کو، بالاسم، گناہ پر. فَحَسْبُهُ جہنم، پس اس کے لیے کافی ہے دوزخ. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ برا ہے وہ ٹھکانہ. اس سے پہلے حج کے مسائل کا بیان چل رہا تھا. افعال حج میں سے رمی جمار ہے. جمار یہ جمع ہے جمرتن کی، یعنی وہ 3 مینار جن کو عام طور پر ہمارے ہاں شیطان کہا جاتا ہے، ان کو کنکریاں مارنا بھی واجب ہے. اگر کوئی رمی جمار نہیں کرے گا تو اس کے حج میں خلل واقع ہوگا، کیونکہ واجب رہ گیا. عید والے دن صرف ایک جمرے کی رمی ہوگی، جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں، اور یہ رمی زوال سے پہلے ہوگی. عید والے دن دوسرا کام ہے قربانی کرنا، اور عید والے دن تیسرا کام ہے سر پر اسرا پھرانا، اور عید والے دن ہی چوتھا کام ہے طواف زیارت کرنا. ان تمام ارکان میں سے طواف زیارت فرض ہے اور رکن ہے، اور باقی چیزیں واجب ہیں. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا کہ جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ کہتے رہنا ہے. جب پہلا کنکر مارے گا تو تلبیہ ختم ہو جائے گا. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکر مارنے ہیں، اس پر لگ جائیں تو بہتر ہے. اور اگر اس کا جو حلقہ ہے اس کے ارد گرد، اس حلقے میں جا گریں پھر بھی صحیح ہے. رش کی وجہ سے شریعت نے یہ سہولت دی ہے. 11ویں تاریخ کو، 11 ذوالحجہ کو، تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے ہیں، جمرہ اولا کو بھی، جمرہ وسطیٰ کو بھی، اور آخری جمرہ اخری کو بھی. یہ رمی زوال کے بعد کرنی ہے. اگر کوئی شخص زوال کے بعد غروب آفتاب تک یہ رمی نہ کر سکے تو وہ غروب آفتاب کے بعد بھی کر سکتا ہے.
لیکن شروع وقت میں کرنا، اول وقت میں کرنا مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص معذور ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، بیمار ہے، بوڑھا ہے، وہ خود جا کر رمی نہیں کر سکتا تو وہ اپنا نائب بھی بنا سکتا ہے۔ 12ویں تاریخ کو رمی کرنی ہے زوال کے بعد، اور 13ویں تاریخ کو بھی رمی کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی 12ویں تاریخ کو رمی کرنے کے بعد چلا جائے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو اجازت ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اگر کوئی آدمی 12ویں تاریخ کو مینا میں سورج کے غروب ہونے تک رکا رہے تو سورج غروب ہونے کے بعد اب مینا سے جانا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر وہ چلا گیا تو اس پر دم آئے گا، کیونکہ تاریخ جو اسلامی ہے وہ مغرب کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ جب سورج غروب ہو گیا، اب 13ویں تاریخ شروع ہو گئی تو جمرات کی رمی کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اب اس کو جمرات کی رمی کرنی ہے، اس کے بغیر جانا اس کا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن 13ویں تاریخ کی کو جو ہے وہ کوئی شاذ و نادر ہی وہاں ٹھہرتا ہے۔ 13ویں تاریخ کی رمی بھی یہ زوال سے پہلے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، یعنی کنکریاں مارتے وقت جو کہو گے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ اللہ کا ذکر ہی ہے۔ فی ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں، یعنی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کو۔ فمن تعجل فی یومین، بس جس نے جلدی کی 2 دنوں میں، یعنی عید کے بعد 11ویں کو بھی رمی اور 12ویں کو بھی اس نے رمی کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے، تو ٹھیک ہے، اور وہ وہاں سے چل پڑا، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ومن تاخر، اور جس نے تاخیر کی، یعنی 13ویں تاریخ کو بھی وہاں ٹھہرا رہا، فلا اسم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ سارے احکام لمن اتقى، اس کے لیے ہیں جو رب سے ڈرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو تم، انکم الیہ تحشرون، بے شک تم اسی رب کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ جانا تم نے رب کے پاس ہی ہے، اور کوئی جگہ نہیں ہے، تو اس واسطے رب کے سامنے پیشی کی تیاری کر لو کہ وہاں جا کر ہم نے کیا کہنا ہے۔ تو ایسا اوپر ذکر تھا، پہلے پچھلی آیات میں کچھ ذکر تھا کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب ایسے شخص کا ذکر ہے، ایسے ہی ایک شخص کا ذکر ہے، اس کا نام تھا اخنس ابن شریق۔ یہ ایک منافق آدمی تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، اور بڑا باتونی آدمی تھا۔ یہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تو بڑے سلیقے سے گفتگو کرتا تھا، اور کہتا تھا حضرت ہمارے جیسا خوش قسمت انسان بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ہمارے پاس آ گئی ہے۔ جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو خدا یاد آ جاتا ہے، اور جنت اور دوزخ وہ سامنے نظر آتی ہے، اور آپ کی مجلس میں ہم اس طرح خوش ہوتے ہیں جیسے مچھلی پانی کے اندر خوش ہوتی ہے۔ اور حضرت جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے باہر ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت ایسے ہوتی ہے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کر باہر پھینک دیں تو وہ تڑپتی ہے، یعنی ہم بھی اسی طرح تڑپتے رہتے ہیں۔ حضرت خدا کی قسم زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ ہے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کر ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو ایسی باتیں یہ کرتا تھا، ایسی عجیب عجیب باتیں کرتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں سے یہ سمجھتے تھے کہ بس عاشق تو یہی ہے۔ اور جس وقت وہ خبیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے چلا جاتا، باہر جاتا، تو صحابہ کرام نے اپنی فصلیں کاٹ کر جو گانٹھیں بنا کر رکھی ہوتی تھی ان کو آگ لگا دیتا تھا۔ ان کے جو صحابہ کرام جو جانور تھے، یعنی جو بکریاں تھیں یا اونٹ تھے، گھوڑے تھے، یہ ان کی ٹانگیں کاٹ دیتا تھا۔ کسی نے دیکھا تو کہا یہ تو کیا کرتا ہے؟ تو کہنے لگا تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیا کیفیت تھی اور ابھی دیکھو کیا کیفیت ہے، باہر جا کر کیسی حرکتیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے من وہ بھی ہے، یعجبک کہ تعجب میں ڈالتی ہے تجھے، قولہ اس کی بات، فی الحیات الدنیا، قولہ فی الحیات الدنیا، اس کی بات دنیا کی زندگی میں۔ جب بات کرتا ہے تو آپ بڑے خوش ہوتے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے، عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے، یعنی کہتا ہے کہ خدا کی قسم دل میں، میں دل سے کہتا ہوں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے،
مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ حقیقت کیا تھی؟ وہ الد الخصام، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، ابغض الرجال الی اللہ الد الخصام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ترین وہ لوگ ہیں جو سخت جھگڑالو ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب یہاں سے پیٹ پھیرتا ہے، سعیٰ فی الارض، زمین میں کوشش کرتا ہے، لیفسد فیہا، تاکہ زمین میں فساد مچائے۔ وہ اس طرح کہ جو غریب صحابہ تھے یہ ان کو گھورتا تھا اور ان کو گالیاں دیتا تھا۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور تاکہ لوگوں کے کھیت جلائے، یعنی اس طرح کہ لوگوں نے اپنے کھیت میں سے جو فصل ہوتی تھی اس کو کاٹ کر جو گانٹھیں بنا کر رکھی ہوتی تھی وہ ان کو آگ لگا دیتا تھا۔ والنسل، اور جانوروں کی نسل کو ختم کر دیتا تھا، وہ اس طرح کہ ان کی کونچیں کاٹ دیتا تھا، یعنی یہ اس کی حرکتیں غائبانہ ہوتی تھی۔ اور تو دیکھو تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگ بھی تھے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بڑی زیرک اور ذہین شخصیت بھی ایسے شخص کو پہچاننے سے عاجز رہی، جب اس وقت تک نہیں پہچان سکے جب تک اللہ تعالیٰ نے نہیں بتلایا۔ تو وہ گفتگو کرتا تھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ بہت بڑا شیدائی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حرکتیں بتائیں تو معلوم ہوا کہ یہ کیسا آدمی ہے۔ تو فرمایا واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو غیرت اس کو گناہ پر ابھارتی ہے۔ فَحَسْبُهُ جہنم، پس اس کے لیے کافی ہے دوزخ، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ برا ہے وہ ٹھکانہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔